ابا کیا ضرورت تھی جنید کی نوکری کے لیے اس انسان کے آگے جھکنے کی جو خود کو خدا سمجھے بیٹھا ہے؟ زوبیا کو رہ رہ کر باپ پر غصہ چڑھ رہا تھا، اس نے صرف ایک اولاد کی خاطر اپنی سر کی پگڑی اس سلیل انسان کے قدموں میں رکھ دی تھی۔ وہ انسان جو عزت کے لائق نہیں، اس کے سامنے ابا نے اپنی عزت خود ہی تار تار کی تھی۔ زوبیا کا سوچ سوچ کر برا حال تھا، جبکہ ابا ابھی تک خاموش تھے۔ انہوں نے زوبیا کی کسی بات کا بھی جواب نہیں دیا تھا، بس خاموشی سے گھر کی طرف چل رہے تھے۔ ابا جواب کیوں نہیں دیتے مجھے؟ باپ کو ہنوز خاموش پا کر اس کے تن بدن میں آگ لگ چکی تھی۔ جب ابا سپاٹ لہجے میں بولے، میرا کچھ کرنا تمہیں برا لگا ہے؟ تم مجھے روکتی رہی ہو، میں نہیں رکا تو کیا تم رکی؟ تم نے میری بات مانی جب میں تمہیں خاموش ہونے کے لیے کہہ رہا تھا؟ یہ بتاؤ تم ہوئی خاموش؟ ابا نے واپس سے زوبیا پر چڑھائی شروع کی تو وہ خاموش ہو گئی۔ پھر دونوں کا سارا راستہ خاموشی سے کٹا۔ گھر پہنچتے ہی اس نے جنید کو فون کیا، مگر اس کا فون مسلسل بند جا رہا تھا۔ وہ اسے فون کر کے بتانا چاہتی تھی کہ تمہارے کیے ہر کام کا انجام اور بھگتان ابا کو یا باقی گھر والوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے، مگر بار بار کوشش کے باوجود جنید کا فون ابھی تک بند تھا۔ ابا خاموشی سے گھر آ کر چارپائی پر لیٹ گئے، جبکہ اماں اس سے یہی پوچھ رہی تھی، بتاؤ نوکری کا کیا کہنے گئے تھے، کیا بنا؟ ابا نے تنگ آ کر ہادیہ کی جانب اشارہ کیا اور بولے، اس کو پوچھ لو، یہ لگوائے گی اس کی نوکری۔ میں تو ساتھ لے کر گیا تھا کہ میری اولاد پڑھی لکھی ہے، سلجھے ہوئے انداز میں بات کرے گی تو مجھے خوشی ہوگی، بلکہ وارث شاہ کے سامنے میرا سر فخر سے بلند ہوگا، ورنہ میں تو اسے لے کر جانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ یہ خود گئی تھی تو میں بھی پرسکون ہو گیا کہ کر لے گی بات، پر پوچھو اس سے وہاں جا کر کیا کیا اس نے؟ پورا کام بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ ابا نے ہادیہ کی جانب اشارہ کیا جو چپ چاپ ایک کونے میں کھڑی تھی۔ اماں نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، بتاؤ کیا کر کے آئی ہو، سب ٹھیک تو ہے نا؟ ہادیہ ابھی بھی خاموش تھی تو اماں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ہادیہ خدا کا نام ہے جو بات ہے مجھے بتاؤ، ورنہ میرا دل بند ہو جائے گا۔ ہادیہ سنجیدگی سے بولی، اماں ابا نے مجھے پہلے باہر بٹھا دیا، اندر لے کر ہی نہیں گئے، پتہ نہیں وارث شاہ سے کیا بات کی، کافی دیر تک جب باہر نہیں آئے تو میں اندر گئی۔ ابا ابھی تک وارث شاہ سے کوئی بات ہی کر رہے تھے، مجھے دیکھ کر دونوں چپ ہو گئے۔ ہادیہ سوچتے ہوئے بولنے لگی۔ وارث شاہ نے اپنے ڈیرے میں ہادیہ کو دیکھا تو نوکر سے پوچھا، کون ہے یہ لڑکی؟ تبھی ابا جلدی سے بولے، میری بیٹی ہے یہ بھی میرے ساتھ آئی تھی۔ ہادیہ خاموشی سے کھڑی رہی، جبکہ وارث شاہ کچھ سوچتے ہوئے مسکرایا اور کہا ہادیہ خاموشی سے کھڑی رہی جب وارث شاہ کچھ سوچتے ہوئے مسکرایا اور کہا، یہ کون سا رواج نکالا ہے تم نے صادق علی کہ دھیوں کو ڈیروں پر لے جانے لگے ہو سفارشیں دلوانے کے لیے؟ یہ سن کر ہادیہ کا چہرہ ایک دم سے سرخ ہوا اور صادق علی کی زبان کو بھی بریک لگ گئی۔ سائیں ایسی بات نہیں ہے، ایسے ہی اس کی ماں نے بھیج دیا، بڑی لائق ہے جی۔ وارث شاہ کو مزید شرارت سوجی تو بڑے ہلکے پھلکے انداز میں بولا، تو مطلب ماں سمجھدار ہے، جانتی ہے ایسے کام صرف زبانی غلامی تو نہیں ہو سکتے نا، کوئی بڑا مال بھی تو لگتا ہے ساتھ۔ اتنا کہا تو قریب کھڑے نوکر ہنس دیے۔ ہادیہ کو لگا اس وقت وہ کسی انسان نہیں بلکہ شیطان کے سامنے کھڑی ہے۔ اس کا دل چاہا آگے بڑھ کر وارث شاہ کا چہرہ نوچ لے۔ تمیز نہیں ہے تم میں؟ کیسے انسان ہو تم؟ بلکہ مجھے تو تمہارے انسان ہونے پر بھی شک ہو رہا ہے۔ جب ہادیہ کی برداشت بالکل ختم ہو گئی تو اس نے تلخی سے کہا، وارث شاہ جسے بالکل بھی ایک لڑکی کی جانب سے ایسی امید نہیں تھی، ایک دم سیدھا ہوا اور ہادیہ کو دیکھا جو سرخ چہرے کے ساتھ سخت تاثرات لیے اسے گھور رہی تھی، گویا اسے کچا ہی چبا جائے۔ صادق علی نے مڑ کر بیٹی کو دیکھا اور زور سے بولا، بیٹی خاموش ہو جاؤ، ہمارے لیے عزت کی جگہ پر ہیں یہ۔ وارث شاہ سختی سے بولا، تم خاموش ہو جاؤ، لڑکی بولو کیا بول رہی تھی تم؟ وہ اس لڑکی کی پوری بات سننا چاہتا تھا۔ سائیں پاگل ہے یہ، میں سمجھا دوں گا، معاف کر دو اسے، نہ سمجھ ہے۔ مگر ہادیہ کو وارث شاہ سے زیادہ ابا پر غصہ آ رہا تھا۔ ابا ہم اس کی عزت خراب کر رہے ہیں یا یہ ہماری عزت کی دھجیاں بکھیر رہا ہے؟ وارث شاہ نے ہادیہ کو تو کچھ نہیں کہا اور مڑ کر صادق علی کو دیکھتے ہوئے بولا، میرے پیروں میں بٹھاؤ اپنی بچی کو اور اسے کہو مجھ سے معافی مانگے۔ آج تک دھوپ نے ہمیں اپنی شدت نہیں دکھائی تو یہ کیا شے ہے؟ نہیں بیٹھوں گی، خدا ہی سمجھ بیٹھے ہو خود کو تم۔ ہادیہ بھی اسی لہجے میں تقریباً چلا کر بولی تھی۔ حالات بگڑتے دیکھ کر صادق علی جھٹ سے وارث شاہ کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگنے لگا۔ اس نے ہادیہ سے بھی کہا مگر وہ اپنی جگہ مضبوطی سے جمی رہی۔ جب مزید صادق علی نے اپنی پگڑی اتار کر وارث شاہ کے قدموں میں ڈھیر کی تو تمسخرانہ انداز میں مسکرایا تھا، لڑکی دیکھ رہی ہو، یہ اوقات ہے تم جیسے کیڑوں مکوڑوں کی میرے سامنے؟ باپ سمجھدار ہے تمہارا، مگر تم اتنی ہی ناعقل۔ وہ زور سے چیخی اور اپنے ابا کو دیکھتے ہوئے بولی، ابا آپ اس گھٹیا انسان کے قدموں میں نہیں بیٹھ سکتے، اٹھے فوراً۔ مگر زمان علی بہار سے آج برابر بھی نہ ہلا تو حیدر شاہ نے اس کی پگڑی کو ٹھوکر مارتا غصے سے وہاں چلا گیا۔ زوبیا پوری بات کر کے خاموش ہوئی تو اماں جلدی سے بولی، علی تجھے کس نے کہا تھا وہاں جا کر اتنی سیانی پن اور زبان درازی کر؟ یہ بڑے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، جب کوئی کام کرتے ہیں تو ساتھ ایک کام کی 100 گالیاں بھی نکالتے ہیں، ان کا بس چلے تو ننگا کر کے
اسے بے بس انسان کو نچوا بھی لے۔ ارے کر جاتی نہ برداشت، اب نہ جانے وہ کیا کرے گا۔ زوبیا کو لگا تھا شاید اماں اس کی بات سے رضامند ہو، وہ اس کا ساتھ دے، مگر اماں نے تو ابا سے بھی زیادہ شدید رد عمل دیا تھا۔ اماں وہ مجھے کہہ رہا تھا ابا مجھے کام کروانے کے لیے اس کے پاس لے کر گئے ہیں۔ زوبیا کو یہ جملہ مکمل کرتے ہوئے انتہائی شرم آ رہی تھی، مگر اس نے کر دیا کیونکہ وہ بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی۔ تو خاموش رہتی نا، بس تجھے نہیں بولنا چاہیے تھا۔ اماں کی تان پھر سے وہیں آ کر ٹوٹی تھی۔ وہ ان پر مٹی ڈالتی تیز قدموں سے وہ کمرے میں واپس آئی اور زور سے دروازہ بند کر لیا۔ اس کا جسم انتہائی گرم ہو رہا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس حیدر شاہ کا صفحہ ہستی سے ختم کر دے۔ کیا یہ لوگ اتنے فرعون صفت ہو گئے ہیں کہ لوگوں کو ان کی گالیاں بھی اچھی لگ رہی ہیں؟ نہیں، میں یہاں ایک لمحے نہیں رک سکتی۔ یہ سوچتے ہی اس نے اپنا بیگ پیک کیا اور یونیورسٹی واپس جانے کے لیے تیار ہوئی۔ وہ گاؤں اسی وجہ سے بے حد کم آتی تھی۔ اب ذرا لمبی چھٹیاں ہوئی تھی تو وہ آ گئی تھی، مگر جان گئی تھی کہ اب اس کے لیے گاؤں وہ اتنے گھٹیا لوگوں کے درمیان رہنا بالکل بھی ممکن نہیں۔ وہ وہیں کوئی نوکری دیکھ لے گی اور کوشش کرے گی اماں ابا کو بھی اپنے ساتھ واپس شہر لے جائے۔ بس فیصلہ کر لیا تھا اس نے۔ وہ اپنا بیگ لے کر باہر آئی تو اماں ابا دونوں نے حیرانی سے اسے دیکھا، مگر کسی نے بھی نہیں پوچھا کہ کہاں جا رہی ہو تو۔ زوبیا نے خود ہی آگے بڑھ کر بتایا کہ شہر واپس جا رہی ہوں۔ مجھے اندازہ ہو چکا ہے کہ میں اب اس گاؤں والے ماحول اور یہاں کے ظلم کی عادی نہیں رہی ہوں۔ مجھے یقین ہے اگر میں مزید یہاں رہی تو ضرور آپ لوگوں کے لیے اور نئی مشکلات پیدا کروں گی۔ آپ مجھے خاموش کروائیں گے، مگر میری تعلیم اور میرا شعور مجھے ظلم کے خلاف بولنے پر اکسائے گا۔ وہ مجھے چپ نہیں رہنے دے گا، اس لیے اجازت دیں مجھے، ملنے آتی رہوں گی، ہو سکا تو آپ دونوں کو بھی وہیں پر بلوا لوں گی۔ مگر دونوں اب بھی چپ تھے، کسی نے بھی اس کی بات پر کوئی بھی تبصرہ یا سوال نہیں کیا تھا۔ وہ خود ہی آگے بڑھ کر اماں کے گلے سے لگی اور ابا سے پیار لے کر گاؤں سے باہر کے رستے پر چل پڑی۔ اسے رہ رہ کر رونا آ رہا تھا کیونکہ اماں ابا نے ایک مرتبہ بھی اسے رک جانے کے لیے نہیں کہا تھا، حتیٰ کہ پیار بھی خود نہیں دیا تھا، وہ بھی زوبیا نے آگے بڑھ کر خود سے لیا تھا۔ کیا یہاں کا ظلم سہنا ان کے لیے اتنی چھوٹی بات ہو گئی تھی؟ وہ کچے راستے پر چلتے ہوئے یہی سب کچھ سوچ رہی تھی جب دور سے ایک بڑی گاڑی آتی ہوئی دکھائی دی۔ زوبیا ایک طرف ہو کر چلنے لگی، وہ گاڑی عین اس کے قریب آ کر رک گئی۔ زوبیا نے گردن موڑ کر دیکھا تو گاڑی کے کالے شیشے تھے جو ایک جھٹکے سے نیچے ہوئے تو وہ گاڑی کے اندر حیدر شاہ بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ تو جا رہی ہو واپس؟ یہی بہتر ہے تمہارے لیے، ویسے بھی آج میں اپنے منشیوں کو بھیجتا ہوں اور گاؤں میں جتنا بھی باہر کا گند پڑا بو پیدا کر رہا ہے اسے باہر پھینکواتا ہوں۔ گاؤں کی آب و ہوا بلا وجہ ہی آلودہ ہو رہی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ رکا نہیں اور گاڑی کو تیز رفتاری سے وہاں سے بھگا کر لے گیا۔ پیچھے زوبیا جب تک اس کی بات کی گہرائی میں پہنچی وہ کافی دور جا چکا تھا۔ وہ صرف بے بسی کے عالم میں حیدر شاہ پر لعنت ہی ڈال سکی تھی۔ وہ اپنی رفتار پہلے سے زیادہ تیز کر دی۔ اب تو وہ اس کے گاؤں میں ایک منٹ نہیں رکنا چاہتی تھی۔ انہیں مبارک ہو ایسا ظلم جن میں برداشت کرنے کی استعداد ہے۔ چلتے کرتے وہ گاؤں کے باہر پہنچی تو وہاں پر شہر کو جانے والی بس آ چکی تھی۔ بس تقریباً چلنے ہی والی تھی مگر زوبیا نے ہاتھ دے کر اس بس کو روکا۔ تقریباً 2 گھنٹے بعد وہ اپنی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں موجود تھی جو چھٹیوں کی وجہ سے بند تھا، مگر کچھ لڑکیاں دوسرے ملک کی ہونے کی وجہ سے اور مجبوری کے باعث وہاں ابھی تک رہ رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی، اس کی باقی روم میٹس ابھی گھر پر تھی۔ اس نے بیٹھنے کے بجائے اپنے ایک دوست کو فون کیا اور نوکری کی بات کی۔ اس لڑکی نے فوراً سے پہلے زوبیا کو ایک نوکری کے متعلق بتا دیا۔ تنخواہ بہت اچھی نہیں تو بہت بری بھی نہیں تھی۔ اس نے اپنے بھائی کو فون کیا مگر اس نے فون نہیں اٹھایا۔ کافی مرتبہ فون کرنے کے باوجود بھی اس نے فون نہیں اٹھایا تو جنید کے دوست کا نمبر ملا لیا۔ وہ شہر آیا ہوا اس بات کا زوبیا کو گاؤں جا کر پتہ چلا تھا۔ اس کا دوست اسے کام کے سلسلے میں شہر لے گیا تھا اور دوست بھی ان کے جاننے والا تھا، مگر وہاں پہلی جگہ پر کوئی مسئلہ بن گیا تو تبھی ابا اس کی نوکری کے لیے حیدر شاہ کے پاس گئے تھے۔ ابا نے اسے یہی بتایا تھا۔ جب رضا کو فون کر کے اس نے بتایا وہ زوبیا بات کر رہی ہے تو وہ خاموش ہو گیا، پھر نرمی سے بولا، جی باجی کیا بات ہے؟ جنید فون نہیں اٹھا رہا، بات کرنی ہے اس سے۔ باجی آپ کو پتہ نہیں کیا؟ رضا کا حیرت زدہ سا جواب زوبیا کو سننے کو ملا تو وہ سوچتے ہوئے بولی، مجھے کیا نہیں پتا، سب ٹھیک تو ہے؟ جنید ٹھیک ہے؟ ایک دم سے اسے جنید کی طبیعت کا خیال آیا کہ کہیں وہ بیمار ہی نہ ہو گیا ہو یا خدا نخواستہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو گیا ہو۔ باجی وہ تو جیل میں ہے، آپ کو اس بات کا نہیں پتا کیا؟ رضا کی بات پر زوبیا کو لگا شاید وہ اگلا سانس نہ لے سکے۔ وہ خاموش رہی تو ہیلو ہیلو کرتے رضا نے فون کاٹ کر دوبارہ کیا، کیا کہہ رہے ہیں وہ جیل میں؟ مگر وہ تو تمہارے ساتھ کام کرنے شہر آیا تھا نا، ابا نے بتایا تھا مجھے۔ پھر اس کی پہلی نوکری ختم ہو گئی تو وہ دوسری نوکری ڈھونڈ رہا تھا، پھر یہ جیل میں کیسے پہنچا وہ؟ رضا آگے سے زوبیا کی بات سن کر حیران ہو رہا تھا۔ باجی وہ دوبارہ نوکری نہیں ڈھونڈ رہا، پہلی نوکری کی وجہ سے ہی تو جیل گیا ہے وہ۔ رضا دیکھو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، تم پوری بات کرو، کب گیا جیل اور کیسے گیا؟ اس نے کیا جرم کیا تھا؟ پوری بات بتاؤ اور جلدی بتاؤ۔ باجی جرم نہیں، گناہ کیا ہے، گناہ جنید نے۔ میں نے اس کی نوکری لگوائی تھی، وہاں قتل کر دیا تھا اس نے۔ پولیس پکڑ کر لے گئی، 3 دن ہو گئے۔ زوبیا کو اپنی ہتھیلیاں پسینے میں تر ہوتی محسوس ہوئی۔
क्यों? क्या उसने उसने क्यों कत्ल किया? पता नहीं, शायद गुस्सा आ गया होगा। इधर होटल में जी हम सारे वेटर वैसे ही काम करते हैं जैसे हमारा मालिक हमें बोलता है। मैंने पहले दिन ही जुनैद को ये बात समझा दी कि यहाँ हमें जो टिप मिलती है वो हमारा मालिक हमसे ले लेता है। कहता है ये दिहाड़ी का अड्डा मेरा है, तुम लोगों को मैं तनख्वाह देता हूँ ना, ये काफ़ी है। हम तो जी चुप करके जितनी हलाल की रोजी बनती है ले लेते हैं। इधर जी जुनैद को टिप मिली तो मालिक ने मांगी, मगर उसने नहीं दी। ये मुझे मिली है और हर जगह ऐसा ही होता है। मालिक ने उसे एक दो गाली निकाली तो जुनैद करीब पड़ी कुर्सी उठाकर मालिक के सर में मार दी, तो वो जी मौके पर ही मर गया। बस फिर क्या होना था, पुलिस आई और उसे ले गई। जोबिया दम साधे रजा की बात सुनती जा रही थी। उसने बमुश्किल पूछा, क्या तुमने अब्बा को ये सब कुछ नहीं बताया? वो जल्दी से बोला, जी बताया है, कल ही बताया था चाची को सारा कुछ। कह रहे थे मैं हैदर शाह से करता हूँ बात। बड़ा अच्छा है, मुझे उम्मीद है मेरे पुत्र की रिहाई करवा देगा। जोबिया से मजीद बात ना हो सकी तो उसने फोन बंद कर दिया। यानी इस रोज अब्बा जुनेद की नौकरी के लिए हैदर शाह के पास नहीं गए थे, बल्कि उसे छुड़वाने के लिए गए थे। या खुदाया, ये क्या हो गया? और तो और अब्बा ने ये बात किसी को बताई भी नहीं, ना मुझे ना अम्मा को। यानी वो इतनी बड़ी परेशानी खुद ही लिए बैठे थे। उसे अब समझ आ रही थी अपने बाप की बेबसी की, कि इतना सब कुछ सुनने के बावजूद वो क्यों ढिठाई से हैदर शाह के कदमों में बैठ गया था। और हैदर शाह वो भी तो यही कह रहा था कि बड़े काम के लिए, यानी वो नौकरी की नहीं, जुनैद की रिहाई ही की बात कर रहा था। जोबिया को अफसोस होने लगा, क्योंकि उसे अब एहसास हो रहा था अगर हैदर शाह ने ऐसी बात की थी तो ऐसा कुछ गलत भी नहीं किया था। अगर जोबिया के पास कोई आता कि उसके बेटे को छुड़वा दे और इस लड़के ने भी कत्ल किया हो, तो उसकी खरी खोटी कोई भी सुन लेगा, और वो भी बढ़ चढ़कर अभी उन्हें सुनाने की कोशिश करेगी। वो वहीं चारपाई पर अपना सर दोनों हाथों में थाम कर बैठ गई। या अल्लाह, मेरा बाप तो इस वक्त दोहरे अजाब से गुजर रहा है, और मुझे जो उसका ख्याल करना चाहिए था, मैं फरार लेने के लिए यहाँ शहर में भाग आई हूँ। क्या करूँ मैं? कितनी ही देर वो उसे वैसे बैठी रही। फिर उसने रजा को दोबारा से फोन करके उसे थाने का पता लिया, जहाँ जुनैद को लेकर जाया गया था। शाम में वो अपने दोस्त को साथ लिए थाने पहुंची तो आगे जुनैद की हालत बहुत बुरी थी। पुलिस ने मार मार कर उसकी हालत बहुत बुरी की हुई थी। सोबे को सिर्फ 2 मिनट ही मिलने दिया, फिर वहां से जाने का बोल दिया। वो वापस तो आ गई, मगर पूरी रात उस पर बहुत ज्यादा भारी गुजरी थी। उधर हैदर शाह की कैफियत भी बहुत अजीब थी। तकरीबन एक दिन हो गया था जब जोबिया इसके दिमाग में मुसलसल बैठी थी। हैदर शाह ने लाख कोशिश की, हर तरीके से जोबिया को अपने दिमाग से झटक दिया, मगर वो फिर किसी दीमक की मानिंद आकर दोबारा जड़ पकड़ लेती थी। रात के पहर अचानक से वो घबरा कर बिस्तर से उठ बैठा और सिगरेट सुलगा ली। आखिर ऐसा क्या था उस लड़की में कि वो इतनी बुरी तरह से मुतासिर हो गया था? शायद उसकी दीदा दलेरी देखकर अभी तक शौक में था, क्योंकि आज तक ऐसा मौका कभी नहीं आया था कि हैदर शाह के सामने कोई बोला हो। वैसे भी वो लड़कियों से बेहद खार खाता था। उसकी वजह से उसकी वजह कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी माँ ही थी। वो एक लौटवा बेटा था। जब तकरीबन 7 साल का हुआ तो उसकी माँ उसे अपने शौहर को छोड़कर चली गई। उसे अच्छे से याद था, एक रोज अब्बा बाहर बाग में बैठे इंतहाई कुर्बनाकी की हालत में बैठे थे। हैदर शाह कमरे की खिड़की से खड़ा उन्हें आंखें बंद किए बैठा देख रहा था। जब बाहिर बाग में उनके पास पहुंचा तो उस पर इदराक हुआ कि बाबा रो रहे थे। हैदर शाह अपने छोटे छोटे हाथों से बाप के आंसू साफ कर रहा था और पूछा, बाबा क्यों रो रहे हैं? माँ की याद आ रही है क्या? तो बाबा ने नरमी से उसके दोनों हाथ चूमे और कहा, हैदर, कभी किसी औरत से मोहब्बत मत करना। जिंदगी में कामयाब होना चाहते हो तो औरत नामी बला से दूर रहना, ये किसी की नहीं होती। वो वो दिन गया और आज का दिन सब तब से लेकर अब तक हैदर शाह ने वाकई बाप की बात को हमेशा याद रखा था। तभी 28 बरस का होने के बावजूद उसने शादी नहीं की थी। अब्बा भी जिंदा नहीं रहे थे, तो बस हैदर के पास जमीनें थीं और हर वक्त उन्हीं मामलात में उलझा रहता था। वैसे भी उसके मामलात ऐसे थे जिनमें लड़कियों से पाला कम ही पड़ता था, लेकिन जब से उसका पाला जोबिया से पड़ा था वो अजीब सी हालत में था। वो लड़की लाख भुलाई दिमाग से नहीं जा रही थी। और आखिर रात की आखिरी सिगरेट एशट्रे में फेंकते हुए उसने कबूल कर लिया कि हजार एहतियात और हजार बाबा की नसीहत के बावजूद वो खुद को जोबिया से मोहब्बत करने से नहीं रोक पाया। हाँ, वो इस मुंह फट लड़के से वाकई मोहब्बत करने लगा था। अगली सुबह हैदर शाह के लिए बड़ी निखरी निखरी और अनोखी सी थी। उसे हर शय धुली हुई साफ शफाफ नजर आ रही थी, हत्ता कि उसे अनजानी सी खुशी अपने अंदर से ही फूटती हुई महसूस हो रही थी। साईं, क्या बात है, बड़े खुश लग रहे हैं। ये अब्बास था, उसका सबसे करीबी मुलाजिम। हैदर शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, अब्बास, दुआ करो रब सोना ये खुशी मेरी सलामत रखे, तो पैसों में तोल दूंगा तुम्हें। रब खैरा करे जी। आखिर हमें भी तो पता चले सरकार की खुशी किस चीज में है। हमें जान के मोल इस शय को लाना पड़ा तो हम लाएंगे जी। हैदर शाह ने उसे बड़े गौर से देखा और कहा, अब्बास, एक बात बताओ, ये मोहब्बत कैसी होती है? अब्बास ने हैदर शाह को बड़े गौर से देखा और पूछा, लगता है सरकार को भी मोहब्बत की आकाश बेल चिमट गई है। और मौला खुश रखे जी। साईं, हम माड़े लोग हैं, हमें क्या पता कि मोहब्बत क्या होती है। बस इतना पता है जी, मेरी घरवाली मेरे चाचे की लड़की थी, अच्छी लगती थी मुझे, तो दिल उसकी सोच में रहता था। दिमाग में काम करूं या सोऊं, दिल चाहता था हर कोई उसकी बात करे मेरे साथ। खैर, शादी हो गई अब तो।
عباس سے محبت کے جواب میں اپنا تجربہ بتایا تو حیدر شاہ مسکرا دیا اور بولا، شکریہ عباس، تم میری بڑی مشکل حل کر کے جا رہے ہو۔ اٹھ کر جانے لگا تو عباس سے پیچھے سے پوچھا، سائیں پتہ بھی تو چلے کون ہے، ابھی حاضر کر دیں گے۔ مگر حیدر شاہ اس کی بات انسنی کرتا ہوا جا چکا تھا۔ عباس بالکل ٹھیک کہہ رہا تھا، کیونکہ زوبیہ کا خیال اس پر واقعی بری طرح سے حاوی ہو چکا تھا۔ وہ جتنا اسے اپنے دماغ سے جھٹکتا وہ اتنا ہی مزید سوار ہو جاتی تھی۔ رات بھر نیند میں بھی زوبیہ کے ہی خواب سنتا رہتا تھا۔ مطلب سچ مچ میں حیدر شاہ تم بھی محبت ہی کر بیٹھے ہو؟ یہ کہتے ہوئے اس نے کندھے پر خود کو تبکی دی اور ناشتہ کرنے لگا۔ ناشتے کے بعد اس نے ملازم کو بھیج کر زمان علی کو بلوایا اور کہا، زمان علی، جتنی بدتمیزی تمہاری بیٹی میرے ساتھ کر کے گئی ہے، میں وہی اسے منہ موڑ جواب دے سکتا تھا۔ بے شک زبان درازی جتنی بھی کر لوں، مگر میرے خون میں عورت ذات کو سزا دینا شامل نہیں ہے۔ خیر جو بھی معاملہ ہے، جنید میرے بھائیوں جیسا ہے، ہم مدد کرنے کے لیے ہی بیٹھے ہیں۔ مجھے اس کی تفصیل تو میں آج ہی پتہ کرتا ہوں، اس کا کیس کتنا مضبوط ہے۔ مجھے امید ہے اچھی خبر ہی ملے گی، مگر پھر بھی ناکامی کا امکان بھی رکھنا چاہیے، اچھی بات ہوتی ہے، ورنہ ایک ساتھ امید ٹوٹے تو حوصلہ دینے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ زمان علی نے روتے ہوئے حیدر شاہ سے مزید معافی مانگی۔ اس نے زمان علی کا ہاتھ پکڑ کر اپنے برابر کی کرسی پر بٹھا لیا اور چپ کرواتے ہوئے جنید کے متعلق معلومات لینے لگا۔ ادھر زوبیہ بھی اگلے دن جنید سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچ چکی تھی۔ اس نے اپنی بساط کے مطابق ایک اچھا وکیل ہائر کیا تھا۔ جب تھانے پہنچی تو اسے جنید سے ملنے نہیں دیا گیا۔ اس نے بہت کوشش کی، مگر پولیس والوں نے اس کی بات بھی نہیں سنی۔ وہ وہیں پر پریشانی سے ایک طرف کھڑی رہی۔ تمام پولیس والے ایک دم سے الرٹ ہو گئے، شاید کوئی بڑا بندہ آ رہا تھا، تبھی سب لوگ اتنے چاقو چبند دکھائی دے رہے تھے۔ میڈم جائیں آپ یہاں سے، جلدی راستہ صاف کری۔ مگر زوبیہ ڈٹ کر وہیں کھڑی رہی اور تلخی سے بولی، کیا اس ملک کے امیر لوگوں کے لیے قانون الگ ہے اور غریب لوگوں کے لیے الگ؟ پولیس آفیسر اس وقت اس کا کوئی بھی لیکچر سننے کے موڈ میں نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے لیڈی کانسٹیبل کو اشارہ کیا، جس نے آگے بڑھ کر زوبیہ کے بازو سے پکڑا اور چلا کر بولی، بیوی یہ تقریر وہاں جا کر کرو جہاں لوگوں کے پاس سننے کو وقت بھی ہو۔ چلو جاؤ، اب قتل کا کیس ہے اور آئے روز ملاقاتیں کرا دو بس ان کی۔ کانسٹیبل نے اسے پکڑ کر وہاں سے دھکا دے دیا، کیونکہ زوبیہ اپنی جگہ سے بالکل بھی ہلنے کو تیار نہیں تھی۔ لیکن جب کانسٹیبل نے دھکا دیا تو لڑکھڑاتے ہوئے اس سے پہلے وہ گرتی، کسی نے اسے پکڑ لیا۔ جب اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا تو اسے پکڑنے والا کوئی اور نہیں بلکہ حیدر شاہ تھا۔ زوبیہ کی تو سٹی بٹی ہی گم ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے، بس سنبھل کر پیچھے ہو گئی۔ یقیناً اس کانسٹیبل کو اسے دھکا دیتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ یا اللہ، اب وہ دل ہی دل میں خوش ہو رہا ہوگا کہ کیسے اس کے سامنے اتنی بھڑکے مار رہی تھی۔ کیونکہ وہ یہ جانتا ہے میرا بھائی جیل میں ہے، تو اس بات کا بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مجھے اسے ملنے نہیں دیا جا رہا۔ یا خدایا، کہاں جاؤں میں؟ زوبیہ اندر ہی اندر شرمندہ ہو رہی تھی جب اس نے حیدر شاہ کی آواز سنی اور اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ وہ اس کے حق میں بول رہا ہے۔ یہ طریقہ ہے تم لوگوں کی پبلک ڈیلنگ کا؟ اگر میں کوئی عام انسان ہوں تو تم لوگ تو مجھے دھکا دینے میں ایک لمحے کی دیر نہیں کرو گے۔ حیدر شاہ انتہائی روب سے بول رہا تھا اور وہاں کسی کی جرت نہیں ہو رہی تھی کہ ہلکی سی بھی چوں کرے۔ ملواؤ بی بی کو جس سے ملنا چاہتی ہے وہ۔ یہ کہہ کر اس نے پلٹ کر بھی زوبیہ کی جانب نہیں دیکھا اور تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں زوبیہ کو بڑی عزت کے ساتھ جنید سے ملوایا گیا۔ اس سے ملتے ہی اس نے بتایا کہ وہ جلد اس کے کیس لڑے گی، وکیل وہ ہائر کر چکی ہے، بس اب کیس لڑنا باقی ہے۔ ابھی وہ کھڑی جنید سے ہی باتیں کر رہی تھی جب اسے ابا کی آواز سنائی دی۔ زوبیہ نے مڑ کر دیکھا تو وہ وہاں واقعی میں ابا کھڑے تھے، مگر وہ اکیلے نہیں تھے، ان کے ساتھ حیدر شاہ بھی کھڑا ہوا تھا۔ ابا آپ؟ زوبیہ جلدی سے ان کی جانب لپکی اور گلے سے لگی تو ابا نے اس سے ملتے ہی زوبیہ سے کہا، سائی سے معافی مانگو۔ زوبیہ نے حیرت سے ابا کی جانب دیکھا، پھر حیدر شاہ کو جو ان دونوں کو بڑی فرصت سے کھڑا دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ اسے پچھلی بات یاد آئی تو ایک دم سے زوبیہ کے انداز میں تناؤ بھر گیا۔ سائی ہماری مدد کرنے کے لیے تیار ہے، اس ناہنجار کے لیے وکیل بھی لائے ہیں جو اس کا کیس لڑے گا اور ضمانت بھی کروا دیں گے، ابا نے کہا تو زوبیہ نے پھر حیدر شاہ کو دیکھا جو اب جنید کی جانب بڑھ چکا تھا۔ زوبیہ نے نفی میں سر ہلایا تو زمان علی پھر سے بولا، معافی مانگ لو بیٹی، جب کوئی احسان کرے تو اس کے احسان کو کبھی بھی ہلکا نہیں لیتے۔ زمان علی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمارے گاؤں کی لڑکی ہے، ہو جاتی ہے بھول اور ہم بھول کو بھول ہی جاتے ہیں، یاد نہیں رکھتے۔ کوئی بات نہیں، پریشان نہیں ہونا، تمہارے بھائی کو میں جلد ہی رہا کروا دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ وہاں رکا نہیں اور لمبے لمبے ڈاک بھرتا وہاں سے واپس چلا گیا۔ پیچھے جنید، زوبیہ اور زمان علی تینوں اس سے اندر کہیں متاثر ضرور ہوئے تھے۔ ابا یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ زوبیہ نے سرگوشی کے انداز میں پوچھا تو زمان علی نبی سے بولا، مجھے خود ہی بلوایا تھا سائی نے کہ وہ میری مدد کے لیے تیار ہیں اور تمہاری بات کو بھی انہوں نے دل پر نہیں لیا کہ کوئی نہیں ہو جاتی ہے غلطی۔ وہ وہیں کھڑی تھی جب جسے اس نے دھکا دیا تھا زوبیہ کے پاس آئی اور اپنے رویے کے لیے معذرت کی، پھر پوچھا کہ ڈی آئی جی صاحب سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ اس کی بات پر تو زوبیہ کی رنگت یکسر ہی تبدیل ہو چکی تھی۔ مطلب؟ سمجھتے ہوئے بھی زوبیہ ناسمجھی سے پوچھا تو وہ کانسٹیبل جو بظاہر غصے کی تیز لگتی تھی تحمل سے بولی، یہ ابھی ڈی آئی جی صاحب یہاں پر کھڑے تھے نا، تم ان کی کیا لگتی ہو؟ کاش وہ کچھ اور سنتی اس کی بات اس بات کے بجائے۔
کاش وہ کچھ اور سنتی اس بات کے بجائے۔ زوبیا نے اس کانسٹیبل کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور تھانے سے باہر نکل گئی۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا، یعنی حیدر شاہ ڈی آئی جی تھا؟ کیا سچ میں؟ اس نے ابا سے پوچھا کیا واقعی میں وہ ڈی آئی جی ہے؟ تو ابا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور کہا ہاں، اس لیے تو سائیں کے پاس آیا تھا، مجھے یقین تھا کہ کوئی اور میری مدد کرے یا نہ کرے، یہ میری مدد ضرور کریں گی۔ زوبیا کی عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، مزید اسے شرمندگی بھی ہو رہی تھی۔ وہ اور ابا پارکنگ میں کھڑے بات کر رہے تھے، تب حیدر شاہ ان کے قریب آیا۔ اس کے ساتھ جنید بھی تھا۔ ابا فوراً سے جنید کو ملے اور حیدر شاہ کا شکریہ ادا کیا۔ چلیں، آپ کو میرا جوان اپارٹمنٹ میں چھوڑ دے گا، کل ایک پیشی ہے، وہ بھگت کر پھر آپ لوگ گاؤں میں بے شک چلے جائیے گا، مگر تب تک آپ لوگ میرے اپارٹمنٹ میں رک سکتے ہیں۔ ابا نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ تب تک ایک پولیس والا گاڑی لے آیا تو وہ اس میں بیٹھ گئے۔ ابا نے زوبیا سے پوچھا کہ وہ کہاں جائے گی تو اس نے بتایا اپنی یونیورسٹی کے ہاسٹل میں ہی جاؤں گی، میں کل انشاءاللہ کورٹ میں ملتے ہیں پھر۔ حیدر شاہ نے اشارہ کیا تو پولیس والا انہیں لے کر وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے جب زوبیا اور وہ دونوں اکیلے رہ گئے تو حیدر شاہ نے بات شروع کی۔ آپ کہاں رکی ہیں بتا دیں، میں بھجوا دیتا ہوں وہاں پر۔ اور کہا نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، میں جا سکتی ہوں۔ ہاں، مجھے اپنے رویے کی معافی مانگنی تھی، مگر یہ معافی میں اس لیے نہیں مانگ رہی کہ واقعی میں غلط تھی، میرے ابا نے کہا ہے اس وجہ سے میں مانگ رہی ہوں۔ دوسری بات، آپ کا رویہ اور الفاظ دونوں ہی اتنے بدصورت تھے کہ مجبوراً مجھے بولنا پڑا، تو بظاہر غلطی میری نہیں آپ کی ہے۔ زوبیا کہہ کر خاموش ہوئی تو حیدر شاہ نے تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا کیا تم بالکل بھی احساس نہیں رکھتی کہ تمہارے یہ جملے کیا کر سکتے ہیں؟ زوبیا نے اس بات پہ سر ہلایا اور کہا بالکل یہی بات ہے کہ آپ میرے بھائی کا کیس نہیں لڑیں گے یا بلا بلا کچھ بھی، مگر میں گھبرا اس لیے نہیں رہی ہوں کیونکہ مجھ میں طاقت ہے، میں اپنے خاندان کے لیے آواز اٹھا سکوں، جب میں خود کے لیے بول سکتی ہوں تو خاندان کے لیے بھی بول سکتی ہوں۔ حیدر شاہ عجیب سی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی باتیں سنتا جا رہا تھا، پھر اپنی داڑھی کھجاتے ہوئے بولا جب تمہیں اتنی باتوں کا احساس ہے تو یہ احساس بھی ضرور ہوگا کہ تمہارا بھائی بے گناہ نہیں ہے، قاتل ہے، قتل کیا ہے اس نے، تو اب کیا کہو گی؟ وہ ایک دم مزید آگے آئی، اتنا کہ ان دونوں میں تقریباً 2 ہاتھ کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ مسٹر حیدر شاہ، فیملی اچھا کرے یا برا کرے، ہمیں ہمیشہ اس کا ساتھ دینا ہوتا ہے، میرا بھائی قاتل ہو یا بے گناہ، میں ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑی رہوں گی۔ آپ نے جتنی ہماری مدد کی اس کے لیے شکریہ، مگر ہمیں مزید کوئی مدد نہیں چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ وہاں پر مزید نہیں رکی اور تیز تیز قدم اٹھاتے وہاں سے چلی گئی، جبکہ پیچھے حیدر شاہ کو اس کی بات کا اندازہ تھا کہ اس وقت زوبیا اپنے پیروں پر ہی کلہاڑی مار گئی ہے۔ زیادہ عقل اور شعور کے گھمنڈ میں وہ بہت کچھ بول گئی تھی، جبکہ اسے تو حیدر شاہ کے ساتھ بنا کر رکھنی چاہیے تھی کہ وہ ان کی مدد کر رہا تھا، مگر وہ اس کی کسی بھی مدد کا لحاظ کیے بغیر ساری باتیں اس کے منہ پر مار گئی تھی۔ ایسی لڑکی ہی تو چاہیے تھی۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے اپنی مسکراہٹ دبائی اور زیر لب زوبیا کے بات دہرائی، ہاں صحیح کہہ رہی ہو تم، فیملی اچھی ہو یا بری ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑی رہنا چاہیے، اور اب میں تمہیں اپنی فیملی سمجھتا ہوں تو بھلا اتنی آسانی سے کیسے اکیلے لڑنے دوں تمہیں؟ اس خیال نے اسے اندر تک تر و تازہ کر دیا تھا۔ اس نے اپنے وکیل کا نمبر ملایا اور تھانے بلایا کیونکہ وہ جنید کا کیس اس کے ساتھ اچھے سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا۔ رکشے میں بیٹھی زوبیا کو ادراک تھا کہ وہ بہت زیادہ بول چکی ہے اور یہی اس کا مسئلہ تھا، جہاں کچھ ناجائز دیکھتی وہیں اسے چپ نہیں رہا جاتا تھا۔ وہ آدمی چاہتا تو اس کے بھائی کو اندر رکھنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ ابا کی ساری محنت اس نے مٹی میں ملانے کی آخری حد تک کوشش کی تھی، اور اب وہ رکشے میں بیٹھی پچھتاووں کا شکار ہو رہی تھی۔ کاش زوبیا خاموش رہتی، کاش تمہیں خاموش رہنا آتا ہوتا۔ اسے شدید پچھتاوا ہو رہا تھا کیونکہ اپنی دھاک بٹھانے کے لیے بہت فضول بول کر آئی تھی۔ وہ جب وہ شخص سب کچھ بھلائے ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا، پھر کیا ضرورت تھی اسے دوبارہ بولنے کی؟ اس نے دل ہی دل میں خود کو ڈانٹا، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ یقیناً ان کے لیے نہیں لڑے گا۔ کورٹ کچہریوں کے چکر جس دعوے سے ہادیہ وہاں کہہ کر آئی تھی اسے ہی لگانے پڑیں گے۔ اس کا بھائی نہ جانے کتنی دیر تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے گلتا سڑتا رہے گا، اور اگر وہ کامیاب ہو بھی جائے جنید کو باہر نکالنے میں تو کام زوبیا نے 2-3 سال میں کرنا تھا، تو حیدر شاہ چاہتا تو 2-3 ہفتوں یا مہینوں میں کر سکتا تھا۔ اسے حقیقتاً بہت افسوس ہو رہا تھا اپنی جلدی اور زبان درازی پر ٹھیک کہتی ہیں اماں، کاٹ دینی چاہیے میری زبان، اسے سکون نہیں ہے، جب دیکھو کینچی کی طرح چلتی رہتی ہے۔ زوبیا نے تلخی سے سوچا، تب تک اس کا ہاسٹل بھی آ چکا تھا۔ وہ ہاسٹل میں یوں ہی کرتی ہوئی داخل ہوئی، ابھی اسے وہاں پہنچے کچھ ہی دیر ہوئی تھی جب ابا کا فون آنے لگا۔ اس نے پہلے تو ڈر کے مارے فون ہی نہیں سنا ابا کا، لیکن جب مسلسل آنے لگا تو اٹھا لیا۔ ابا نے بتایا کہ سائیں انہیں باہر کھانا کھلانے لے کر جا رہے ہیں، انہوں نے کہا ہے تم سے بھی پوچھ لو، جنید کی وجہ سے پریشان ہوگی، چلو تھوڑا پرسکون ہو جائے گی۔ وہ یہ بات سن کر پھر سے حیران ہو گئی، بھلا حیدر شاہ ان کے ساتھ اتنی لچک دکھا رہا تھا تو کیوں دکھا رہا تھا؟ کیا اس کے پیچھے اس کا کوئی فائدہ چھپا ہوا تھا؟ اس نے سوچ سمجھ کر ہاں کہی اور ابا کے بتائے وقت پر حامی بھر دی کہ وہ تیار ہوگی، بس آنے سے پہلے ایک مرتبہ انہیں فون کر دے۔ ابا نے فون رکھا تو وہ کافی دیر یہی سب کچھ سوچتی رہی۔ اس نے اپنے لیے ایک بڑا سوبر سا جوڑا فائنل کیا جو اسے رات کو کھانے کے لیے پہننا تھا۔ ٹھیک 8 بجے ابا، جنید اور حیدر نے اسے ہاسٹل سے پک کیا تھا۔
वो हैदर शाह की ड्राइविंग सीट के पीछे बैठी थी और महसूस किया कि वो बार बार उसे बैक व्यू मिरर में देख रहा था। सोबिया कई मर्तबा गैर आरामदा हुई, जैसे ही पार्किंग लॉट में गाड़ी खड़ी हुई अब्बा और जुनेद उतर गए, मगर जोबिया गाड़ी में ही बैठी रही। हैदर शाह, ये जो कुछ तुम कर रहे हो ये सोच समझ कर करना, ये कहकर वो गाड़ी से नीचे उतर कर आई, जबकि पीछे हैदर हक्का बक्का बैठा रहा। इसने अब ऐसी क्या गलती कर दी थी? ये लड़की इतनी टेढ़ी क्यों है, जहां से पकड़ने लगो वहीं हाथ से निकल जाती है। हैदर शाह को भी काफी गुस्सा आया, मगर वो बमुश्किल जब्त कर गया। रात का खाना बहुत ही पुरतकल्लफ माहौल में खाया गया। खाने के दौरान हैदर शाह ने एक दो बातें की, जबकि जोबिया खामोशी से बैठी रही। अब्बा और जुनेद ने भी बहुत ही कम जवाब दिए, क्योंकि वो दोनों उसकी शख्सियत की वजह से काफी दबाव का शिकार लग रहे थे। सोबिया वॉशरूम में गई तो हैदर शाह भी चुप करके उसके पीछे आ गया और वॉशरूम से बाहर उसका इंतजार करने लगा। जैसे ही वो फारिग होकर बाहर निकली तो हैदर शाह ने उसकी कलाई जोर से थामी और दोबारा से वॉशरूम के अंदर ले जाकर दीवार के साथ लगा दिया। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ था कि सोबिया को संभलने का मौका भी नहीं मिला था। वो हक्का बक्का अपने ऊपर इस अनपढ़ी अवतार को देख कर रह गई थी। जब नजर हैदर शाह पर पड़ी तो उसकी पेशानी पर लकीरें एकदम से वाज़ेह हो गई। क्या बदतमीजी है ये, उसने तकरीबन चीखते हुए पूछा। बाकी के तमाम अल्फाज किचकिचा गई। क्या हरकत, क्या मतलब? मुझे बात करनी है तुमसे, हैदर ने बड़े पुरसकून अंदाज में कहा। तो वो घूर कर बोली, ये कौन सा अंदाज है बात करने का? ऐसे बात करते हैं? फिर कैसे बात करते हैं? हैदर एक कदम मजीद करीब हुआ और उसने जोबिया को कलाई पर अपनी गिरफ्त में मजबूत कर दी। उसे जोबिया के जिस्म से उठती हुई भीनी भीनी महक पागल कर रही थी। वो अपने हवासों से बाहर हो रहा था, मगर जोबिया की घूरती निगाहें उसे बदहवास नहीं होने दे रही थी। दूर रहकर बात करो, उसने जोर से अपनी कलाई छुड़वानी चाही, मगर नाकाम रही। लेकिन उसने हैदर शाह को पीछे धक्का जरूर दे दिया था। क्यों मेरे दिमाग पर हावी होती जा रही हो? जितना मैं तुम्हें अपने दिमाग से निकालने की कोशिश करता हूँ, किसी चुड़ैल की तरह मजीद ही चिपकती जा रही हो। क्या इजहार किया था हैदर शाह ने? जोबिया को समझ ही नहीं आ रही थी कि उसने बेइज्जती की है या तारीफ। उसने नासमझी से अबरू उचकाए तो हैदर शाह बौखला कर बोला, मैं वो कह रहा हूँ कि अच्छी लगने लगी हो मुझे तुम। पता नहीं क्यों तुम्हारी हर कड़वी कसैली बात भी दिल को बड़ी भरी मालूम होती है। इतना बोलकर वो चुप कर गया तो जोबिया को भी लग चुकी थी बात। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हैदर शाह की इस अचानक काया पलट पर क्या जवाब दे। यानी इसी वजह से इतनी मेहरबानियां हो रही थी, मगर क्यों? वो तो हमेशा उसके साथ बदतमीजी से पेश आई थी। फिर ऐसी उसकी क्या बात थी जो उसे अच्छी लग गई? और ये सब कुछ क्यों हुआ था? उसने तल्खी से पूछा। और ये सब उसके लिए मेरे साथ तुम जैसी मुंह फट लड़की ही जज सकती है। तो बताओ, क्या मेरे साथ शादी करोगी? जोबिया का मुंह खुले का खुला रह गया। ये इतनी अचानक से ये सब बातें क्यों कर रहा था? जब जोबिया को कुछ भी समझ नहीं आया तो एकदम से हैदर को धक्का देकर तेजी से बाहर भागी। टेबल से अपना बैग उठाया और उसने अब्बा से कह दिया कि वो हॉस्टल खुद ही चली जाएगी। खैर, हॉस्टल आने के बाद उसकी वो हालत हुई जो हैदर शाह की हो रही थी। अब की मर्तबा हैदर शाह उसके दिमाग के साथ चिपक कर रह गया था। उसने अपना जहन झटकने की बेहद कोशिश की, मगर नामुमकिन। इधर जुनैद की भी एक दो पेशियां हुई। अब्बा ने उसे बुलाया, मगर वो खुद ही नहीं गई कि कहीं ऐसा ना हो हैदर शाह से उसका सामना हो जाए। 3 पेशियों के बाद जुनैद की आखिरी पेशी थी, जिसमें फैसला उसके हक में होना था। अब की मर्तबा मजबूरी थी, वो सबसे आखिर में गई और जाकर पीछे ही बैठ गई। जुनैद को बाइज्जत बरी कर दिया गया तो वो उसे मुबारकबाद देने जैसे ही आगे बढ़ी, हैदर शाह उसके सामने आ गया और ठंडी से कहा, असल मुबारकबाद की हकदार हम हैं। आखिर मेहनत की है हमने, कोई सिला तो मिलना चाहिए। जोबिया को लगा वो इससे वाकई में मोहब्बत करने लगी है। उसे ऐसा ही शख्स चाहिए था जो उसकी खामियां जानते हुए उसे मोहब्बत का दावा करता हो। खूबियां देखकर तो हर कोई मोहब्बत करता है, मगर खामियां देखकर कोई नहीं करता। जोबिया ने नरमी से हैदर शाह को देखा और पूरे करार लहजे में बोली, आपको हम मुबारकबाद जरूर देंगे, मगर आपकी और अपनी शादी की अभी मुझे जुनैद को मुबारकबाद देने दीजिए। ये कहकर वो आगे बढ़ गई। जब पीछे मुड़कर देखा तो हैदर शाह के चेहरे पर खुशगवार हैरत थी। जोबिया ने भी एक भरपूर मुस्कुराहट से उसे देखा और जुनैद के पास चली गई।